یہ تو باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو فکر کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں پروفیسر یہ کہاں سے سیکھا؟ آپ کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ If you fail to plan, mean thereby you are failing to plan. You are planning to fail. پروفیسر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیال صاحب کی بات سے کہ ہر انسان کو اور خاص طور پہ یوتھ کو اپنے مستقبل کے بارے میں پلان کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی بات ہے ترقی کے لیے؟ پروفیسر آپ تو اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ تو باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو دانشور ہیں، تھنکر ہیں. آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں پروفیسر یہ کہاں سے سیکھا؟ بیسیکلی اگین میں نے کہا نا، حالات و واقعات آپ کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. مجھے ان 2008-9 فائز حسن سیال صاحب کی ایک اسپیچ سننے کا موقع ملا. وہ ایک موٹیویشنل ٹریننگ تھی ان کی، اور یقین جانیے اس ٹریننگ کے بعد مجھے لگا جیسے مجھے جاگ لگ گئی ہے. جس طرح دہی کو دودھ کو آپ جاگ لگاتے تو وہ کہتے ہیں نا جاگ لگ گئی. وہ تجربہ سنائیے. وہ تجربہ ایسا تھا کہ الحمرا ہال میں ایک پیک پرفارمنس کی وہ ایک ٹریننگ کر رہے تھے، اور انہوں نے کچھ باتیں کی. مجھے لگا یار یہ تو میرے دل کی باتیں کہہ رہے ہیں. میں بھی جس طرح وہ چیزوں کو ہٹ کے دیکھ چکے ہیں، میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں. لوگ لکیر کے فقیر اور ایک ہی طرز پہ چلتے چلتے اور پھر الٹیمیٹلی روپے کو خدا بنا لیتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں وہ ذرا بتائیے. سب لوگ ایک ڈگر پہ ہوتے ہیں. ان کا طرز ویژن، ان کا دیکھنے کا جو انداز ہے وہ ایک لانگر پرسپیکٹیو میں. وہ کیا ہوتا ہے لانگر پرسپیکٹیو؟ کہ آنے والے دنوں میں کیا چیز پریویل کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اوبویسلی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایک ظاہر، سب لوگ مٹیریلزم کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ مٹیریلزم ان کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے کی پیش گوئی کر رہے ہوتے ہیں، آگے کا رستہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال دیجیے. مثال کے طور پر مجھے لگا کہ مجھے ایک آرڈینری زندگی نہیں گزارنی. آرڈینری زندگی یہ ہے کہ پیسہ، سہولیات زندگی، اور آپ ایک اچھی لیوش زندگی گزاریں، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، اور اس کے بعد آپ ایٹ اینڈ آف دا ڈے ان تصویروں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں. مجھے لگا کہ زندگی کا مقصد اس سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگا کہ سوسائٹی کے اندر اتنے سارے اکیڈیمیا آ گئے، اتنے سارے کالجز آ گئے، اتنی ساری یونیورسٹیز آ گئے، لیکن پروڈکٹ سب کی سیم ہے. وہ پروڈکٹ ڈفرینٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مجھے لگا کہ وہ پروڈکٹ تھاٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ہمیں جو آج سے 10-12 سال پہلے فائز حسن سیال صاحب کا ایک لیکچر سنا اور مجھے خیال آیا کہ یار یہ ایک ڈفرینٹ ڈگر ہے. اس کے بعد سلطان احمد خان ایک ایسے. وہ سیال صاحب کا لیکچر دوبارہ بتائیے. یعنی اس سے آپ یعنی لیکچر کا کانٹینٹ اور اس کا اینگل یا ڈائمنشن بتائیے، یا اگر یاد ہوں الفاظ بتائیے، اور پھر اس کا آپ کے اوپر امپیکٹ کیا ہوا وہ بتائیے. ایک جملہ انہوں نے بولا فائز حسن سیال صاحب نے کہ if you fail to plan, mean thereby you are failing to plan. You are planning to fail. You are planning to fail. وہ جملہ اس طرح مائنڈ میں فٹ آ گیا کہ ہم سب غیر منصوبہ بندی کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ نے اگلا سانس لکھا کہ نہیں لکھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک اس کی ڈیسٹنی اور ٹائم لائن کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہمیں وہ ٹائم لائن پوری کرنی ہے، اور ہم وہ سب چیزیں مقدر کے ہاتھ ڈال کے اگلے ایک لمحے کی بھی یقیناً وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم وہ ساری ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ڈال کے اپنی ناکامیاں بھی اپنی کامیابی بھی اپنے کندھے سے اٹھا کے اگلے کے شولڈر پہ ڈال دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے وہاں سے سینس آف رسپانسبلٹی ملی، اور مجھے فیل ہوا کہ مجھے آگے اسٹڈیز میں کنٹینیو کرنا ہے، اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرنا ہے. اور پرفارمنس یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے آپ کا آؤٹ پٹ 0. آپ ایک ہی جگہ 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتے، تو وہ ایفیشنسی ڈیولپ کرنی ہے. پروفیسر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیال صاحب کی بات سے کہ ہر انسان کو اور خاص طور پہ یوتھ کو اپنے مستقبل کے بارے میں پلان کرنا چاہیے، اور اپنے لیے گولز زندگی کے سیٹ کرنے چاہیے، اور اکارڈنگلی اس کی اسٹریٹجی اور پلاننگ اس کو تیار کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی بات ہے ترقی کے لیے؟ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے، کیونکہ میں جب جس طرح میں نے اپنی کہانی آپ سے شیئر کی کہ مجھے کوئی کاؤنسلنگ دینے والا نہیں تھا، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا،
تو جو تھوڑے بہت آس پاس سے دوست احباب یا بڑوں نے تھوڑی بہت انفارمیشن دی تو وہ کوالٹی انفارمیشن نہیں تھی. آج میں گورنمنٹ کالج میں ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں گیا تو وہاں پہ ایک خاتون جو کہ بیوہ تھی, ان کی 2 بیٹیوں نے بہت اچھے مارکس لیے, لیکن ان کے اتنے اچھے مارکس ہونے کے باوجود وہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو میرے سے انہوں نے اچانک ہی رینڈملی بات کی, تو میں نے انہیں 2 جملے بولے. میں نے کہا آپ کی ڈیسٹینیشن کا انتخاب اچھا, لیکن یہاں پہ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. جو اپرچونٹی آپ کو اویلیبل ہے وہ اویل کریں. آپ بیوہ ہیں, آپ کے پاس فائنینشیل پریشر ہے, تو آپ ایک ایسے کالج میں جائیں جہاں پہ وہ آپ کو بچی کو قابل ہونے کی وجہ سے فری پڑھا رہے ہیں. تو یو شوڈ اویل دیٹ اپرچونٹی کہ وہ آگے 2 سال میں کم از کم آپ کو برڈن بھی نہیں فیل ہوگا, تو آپ اپنی بیٹی کو ایک اچھے ماحول میں براٹ اپ کر سکتے ہیں بیکاز آف دیئر مارکس ان میٹریکولیشن. تو انہیں میں نے 2 جملے بولے تو مجھے کسی نے بتایا نہیں, تو میری بیٹی کہاں ایڈمیشن لے سکتی ہے. میں نے کہا آپ رہتی کہاں پہ ہیں, تو میں نے انہیں فوری طور پہ بتایا کہ آپ فلاں کالج میں جائیے, وہاں کی پالیسی ہے اتنے نمبروں کے ساتھ وہ آپ کی بیٹی کو بالکل فری پڑھائیں گے. 2 سال صرف آپ کی شاید ٹریولنگ کاسٹ آپ کو بیئر کرنا پڑی. میری یہ گفتگو ایک اور خاتون سن رہی تھی, میری یہ گفتگو سن کے وہ بھی میرے پاس آ گئی, آلدو میں اس وقت کہیں اور جانا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے مجھ سے ایسے ہی سوال کیا کہ میرے بیٹے کے اتنے نمبر ہیں. تو میں نے تو یہاں سے 1000 روپے کا پراسپیکٹس لے لیا. میں نے کہا آپ نے پراسپیکٹس لے لیا, یہ واپس کر دیجیے, 1000 روپیہ لیجیے, اور اتنے نمبروں کے ساتھ یہاں پہ یہ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے, وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. تو آپ اپنا بہت سارے کالجز کے پراسپیکٹس پہ 10-15 ہزار خرچ کرنے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ جائیے. اپنے بیٹے کو اگر اس نے یہ پلان کیا ہے تو یہ اسٹڈیز لیے. تو مجھے لگا کہ اگر یہ 2 لوگ ہیں, یہ 2 کیس اسٹڈیز ہیں, اگر ہمارے ہاں کالج اور اسکول سے جب بچہ نکلتا ہے تو جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے, رزلٹ آنے سے کوئی 10-15 دن پہلے بچوں کی گرومنگ کی جائے, انہیں تھوڑا سا بتایا جائے کہ پاگلوں کی طرح نہیں دوڑنا, جہاں پہ جو چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں ان کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایف ایس سی کی اگر بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ 10 سے 15 ہزار کی منتھلی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے تو آپ کے باقی بچوں کی اسٹڈی متاثر ہوگی. تو آپ کو ایک ایسی راہ لینی چاہیے, ایجوکیشن بھی متاثر نہ ہو اور آپ کے باقی بچوں کی پرورش بھی متاثر نہ ہو. یہ ساری بات جو ہے بنیادی طور پہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس معلومات ہیں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے کمیونیکیٹ یہ ہوا ہے کہ معلومات ہونا بھی ضروری ہے آپ کو اپنی راہ کے تعین کے لیے. آپ آج کل اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایک مقامی یونیورسٹی میں, کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ میں بنیادی طور پر ماس کمیونیکیشن ہی کی ڈومین میں فال کرنے والے جو سبجیکٹس ہیں, لائک اسکرپٹ رائٹنگ ہے, ریڈیو پروڈکشن ہے, پروڈکشن کے ڈفرینٹ کورسز ہیں, انیشیل لیول کے, فائنل لیول کے, بی ایس لیول اور ایم ایس لیول پہ میں بچوں کو ٹیچ کرتا ہوں. اپارٹ فرام دیٹ ریڈیو اسٹیشن ہے ہماری یونیورسٹی کا, میں اس ریڈیو اسٹیشن میں بچوں کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی ایویلیویشن کر رہا ہوتا ہوں, انہیں اسکرپٹ رائٹنگ سکھا رہا ہوتا ہوں, مائک پہ کیسے بولا جاتا ہے, مائک پہ کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اوبویسلی اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا میں, ٹیلی ویژن اسٹیشن میں, ریڈیو اسٹیشن میں, پبلک ریلیشننگ آرگنائزیشنز کے اندر اور ایڈورٹائزنگ میں جا کے کام کرتے ہیں. اچھا, یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی چونکہ اپنی ذاتی ٹریننگ بھی رہی مختلف چینلز کے اوپر, یونیورسٹی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, پڑھاتے ہیں, ٹریننگ بھی کرتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک پبلک سیکٹر بہت بڑی یونیورسٹی ہے, بلا شبہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, اور آپ وہاں پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج میرے ویورز کو, اگر ان میں کچھ ایسے ہوں کہ جو خود سے اینکر بننا چاہیں, تو آپ کچھ بنیادی موٹی موٹی باتیں ایسی بتائیے کہ ایک اچھا اینکر بننے کے لیے کسی کے ہاں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. بہت خوب. یہ آج کل تو ہر دوسرا میڈیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب میڈیا اسٹڈیز میں داخلہ لیتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا پہلا جواب ہوتا ہے میں اینکر بننا چاہتا ہوں, میں اینکر بننا چاہتی ہوں. تو بنیادی طور پہ فیسینیشن ہے, میڈیا کی ایک فیسینیشن ہے, لوگ اس فیسینیشن کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کی پہلی چوائس اینکر ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ینگسٹرز میں سے کوئی بھی اینکر بننا چاہتا ہے, براڈ کاسٹنگ کی طرف آنا چاہتا ہے اور اپنے اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ اچھا سننا شروع کریں. بدقسمتی سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے سننا چھوڑ دیا ہے. لوگ صرف اور صرف اپنی بات کرنے کا ویٹ کرتے ہیں. اچھا سننا چاہیے, اچھا سننا چاہیے, اچھا پڑھنا چاہیے. اینکر جب آپ بن جائیں گے تو آپ کو بولنا ہے. جب تک آپ کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ نہیں ہوگا, کوالٹی ریڈنگ, اوکے, پھر آپ کے پاس تیسری جو چیز ہے حالات حاضرہ کا جو نالج ہے, کرنٹ افیئرز,
پاکستان کن ایشوز کا سامنا کر رہا ہے, دنیا میں کیا بڑے ایشوز ہیں, اور کس طرح سے ان چیزوں کی پبلک کو ضرورت ہے. لیکن پروفیسر یہ تو ایک بڑا خطرناک ڈائمنشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا میڈیا, دنیا بھر کا میڈیا, آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی واقعے کو اس کی ٹرو رپورٹنگ جو ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس سے ہٹ کے اس کی انٹرپریٹیشن میں اور اس کی ڈیفرنٹ اینگلنگ میں جا چکا ہوا ہے. بالکل. تو یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھیں, تو کیا پڑھیں؟ وہ اینگل کو پڑھیں, اس کو نیوٹرلٹی تو ختم ہوگا. نیوٹرلٹی از ناٹ مور دیئر. ڈیفینیٹلی, کیونکہ چیزیں پروپیگنڈا کی طرف چلے گی. ہر چینل اپنی ایک پالیسی کو پروپیگیٹ کرتا ہے اور چیزوں کو فریم کرتا ہے اپنے ایک پالیسی کے تحت. تو اگر ایک چینل ایک سٹانس لیتا ہے تو دوسرا چینل ٹوٹلی اپوزٹ سٹانس, تو ویور کو سمجھ نہیں آتا ادھر جائے کہ ادھر جائے. اس کا ٹول ہے ریسرچ. ماس کمیونیکیشن میں صرف اینکر بننے نہیں بچے آتے, انہیں ریسرچ پڑھایا جاتا ہے. ریسرچ کرتے کیسے ہیں, پرائمری سورس آف ریسرچ کیا ہے, سیکنڈری سورس آف ریسرچ کیا ہے, اور جب آپ ایک اور دو سورسز سے انفارمیشن لے لیتے ہیں تو دین آپ کو سیکنڈ پارٹی ورژن کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے ایک بات کی, میں اگر آپ کی بات پہ ہی یقین کر لوں گا اور آپ کی اوپوننٹ پارٹی سے ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں جانوں گا تو پھر میں آپ ہی کی بات کو سچ مانوں گا. اور یہ بہت عام ہے کہ آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو یا مخالف پوائنٹ آف ویو یا اپوزٹ پوائنٹ آف ویو کو نہیں لے رہے ہیں آج کل میڈیا کے اندر. ایک ریسرچ بھی ہو گیا, ایک ایلیمنٹ ریسرچ ہو گیا. نیکسٹ جو ہے کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے. آپ ہسٹری کو بھی آپ کا دیکھیں, اینکرنگ بذات خود تو فیسینیشن ہے, لیکن اینکرنگ کے پیچھے جو لوازمات ہم ان کو نہیں دیکھتے. ہسٹری کے اوپر کم از کم اپنے ملک کی ہسٹری کے اوپر ہماری گرپ ہونی چاہیے. ایز بینگ مسلمز, اسلامک ہسٹری پہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے. پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے, چیزوں کو ٹلٹڈ ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے. جب ہم مطالعہ نیوٹرل ہو کے کرنا چاہتے ہیں, اور میڈیا میں سکھایا بھی نیوٹرلٹی کو جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی سائڈ کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا. یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل انگریڈینٹ ہے جو تمام جرنلسٹ کو سکھایا جاتا ہے. اور جب ان پروسیس سے آپ گزرتے ہیں, آپ چاہے ایک کتاب ایک حق میں لکھی گئی ہے, تاریخ کی ایک کتاب ایک خاص ہسٹری کو شو کر رہی ہے, تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کسی اور رائٹر کی بھی اسی اسپین آف ٹائم کو بھی اسٹڈی کریں, سو دیٹ کہ آپ انالائز کر سکیں کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں. عین ممکن ہے وہ نظریہ ضرورت کو فالو کر رہا ہو, عین ممکن ہے کہ حقائق کچھ اور ہوں. تو حقائق کو جاننے کے لیے ایک جرنلسٹ کی جو حص ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنا محنت طلب بھی ہے, ڈیفینیٹلی ٹائم کنزیومنگ ہے, ڈیفینیٹلی انٹرسٹ کی بات ہے, انٹرسٹ کی بات, عادت کی بات ہے, پڑھنے کی عادت. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو تو پڑھنے کی عادت یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ المیہ تو یہ بھی ہے کہ اساتذہ سے پوچھا جائے کہ آپ نے سال کی کتنی بکس پڑھی ہیں, تو شاید 10 پروفیسر بیٹھے ہیں اور وہ شاید بتائیں کہ شاید 2 1 وہ بھی سلیبس کی, یا شاید وہ بھی نہیں. انفارچونیٹ ہے. اور اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب لوگوں کا انالیسس کریں تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ریڈنگ ہی بہت زیادہ ہے. مطلب کہ اگر ہم بل گیٹس کی بات کریں اور ایپل اسٹیو جابس کی بات کریں, وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کی آٹو بایوگرافی دیکھیں تو ان کی 35 کتابیں ایک منتھ کی ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب ہم ایک انٹرپرینور کی لائف کو دیکھتے ہیں, وہ اس کا کام ٹیچ کرنا نہیں ہے, اور ایز بینگ مسلمز تو ہماری تو پہلی آیت ہی اقرا ہے, پڑھ. ایگزیکٹلی. تو ہم تو پڑھنے سے عاری نظر آتے ہیں. انفارچونیٹلی اساتذہ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو اتنی ایمانداری سے ٹرانسفر نہیں کرتے, اور طالب علم جو ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں, اور اساتذہ بھی وہ نہیں نوٹس میں سے چند ایک سوال بناتے ہیں. آپ اوپن سپیس چھوڑتے نہیں ہیں, تو اسپیسیفک ایجنڈا پہ جاتے ہیں. بچے پھر ان خاص اسپیسیفک سوالوں کو تیار کرتے ہیں, میکانزم بن جاتا ہے, اور بچے ہمارے نکلتے ہیں. ڈگریاں ہیوی ہوتی ہیں, جب انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو اندر سے. ہاں, یہ ڈیلیما ہے پروفیسر, اور یہ بات بہت ہی الگ سے ایک ڈبیٹ ہے کہ ذمہ دار اسٹوڈنٹ ہے, ذمہ دار معاشرہ ہے, ذمہ دار ریاست ہے, ذمہ دار سرکار ہے, ذمہ دار ٹیچر ہے. کون ہے ذمہ دار؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو کہاں سے ٹھیک کرنا ہے, کب ٹھیک کرنا ہے, کس نے ٹھیک کرنا ہے, اور کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ بہت ایک دوسری ڈیبیٹ ہے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اب کہ آپ بتائیے کہ آپ اپنے لیے اب اگلے 5 سال کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ سے پچھلے سوال کے میں جب بات کر رہا تھا تو نالج کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں نے نالج کا ساتھ پکڑ لیا اور فوکس ہو کے آپ نے ایک ڈائریکشن پکڑی اور اس ڈائریکشن کے ساتھ اپنے نالج کو انہانس کیا اور امپلیمنٹ کیا,
وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں. اور میرا اگلا پڑاؤ بھی اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر یہی ہے کہ مجھے اپنی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کرنا ہے ان ڈائریکشنز میں جن ڈائریکشنز میں اب تک میں اپنے آپ کو ریڈ کر پایا ہوں, جسے کہتے ہیں سیلف ایویلیویشن کر پایا ہوں کہ یار آئی تھنک دس از دا پرپز. یہ 2-3 مقصد ہے میری زندگی کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے پیدا کیا. میں فرسٹ آف آل یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں لوگوں کو اچھا آئیڈیا دے سکتا ہوں. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں. یہ صلاحیت میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں, میں نے اتنے قابل لوگوں کے لیکچر اٹینڈ کیے اور میں جب انالیسس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, اتنے قابل لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں. اور جب میں ان کی امپیکٹ کو دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کے اوپر اور ایون سوسائٹی کے اوپر, تو وہ امپیکٹ مجھے کم نظر آتا ہے. اور ایز کمپیئر ٹو مائی سیلف میں دیکھتا ہوں میرے میں اتنی قابلیت ان کے مقابلے میں نہیں, میرا اتنا نالج وسیع نہیں ہے. اور میری بات کہنے سے یا میری بات کنوے کرنے کے انداز سے زیادہ لوگ میری بات توجہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ اور وہ اس چیز کو انفلوئنس کے طور پہ لیتے ہیں. دوسری بات تو لگا یہ کہ دس از اے فیلڈ ویئر آئی نیڈ ٹو پالش مائی سیلف مور. اس میں کچھ انٹرنیشنل لوگوں کو بھی فالو کرتا ہوں. موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ آپ نے کہا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ آپ کے اندر ہے, یہ کوالٹی خوبی آپ کے اندر ہے کہ آپ ایک اچھے اور بڑے ایسے موٹیویشنل اسپیکر بن سکتے ہیں کہ جو کہ امپیکٹ کرے. اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا ٹرینر, ان 10 سالوں میں نے قدم بڑھائے ہیں ٹیچنگ سے ٹرینر کی طرف. کس قسم کی ٹریننگ؟ لائک میری فیلڈ کمیونیکیشن ہے, تو آئی ڈو کنڈکٹ ٹریننگ سیشنز آن کمیونیکیشن, آن اینکرنگ. ناؤ آئی ایم ڈیزائننگ سم آف دا سیشنز آن انٹرپرینورشپ اسکلز ادھر ریلیٹڈ ٹورڈز مینجمنٹ اور ادھر ریلیٹڈ ٹورڈز لیڈرشپ. لیڈرشپ مجھے بہت فیسینیٹ کر رہی ہے. جب میں لیڈرشپ کی طرف اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ لیڈرشپ ایگزیبٹ کرنے کا نام ہے, پڑھنے کا نام لیڈرشپ نہیں ہے. آپ بہت ساری کتابیں لیڈرشپ پہ پڑھ لیں تو آپ لیڈرشپ جب تک آپ اپنے اندر وہ ٹریٹس ڈیولپ نہیں کریں گے لیڈرشپس والے تو آپ اچھا لیڈر نہیں بن سکتے. آپ کا یقین یہ ہے کہ وہ جیسے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جی امیر ہونے کے 10 سنہری اصول, اور وہ کتاب جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب 10 روپے میں ملتی تھی. بالکل آپ ایسا ہرگز نہیں سوچتے اور نہ ہی آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں. آپ اگر ان چاروں شعبوں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں, ہم پروگرام کے آخری حصے میں 1-2 منٹ ہیں, آپ کی اسٹرینتھس ہیں, یہ بتائیے کہ ان میں سے ایک چوز کرنا پڑے اگر تو کس کو چوز کریں؟ میں ٹریننگ کو چوز کروں گا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈلیور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تک جتنا تھوڑا بہت لرن کیا ہے میں اسے اچھے سے ڈلیور کر لیتا ہوں. تو میں آنے والے کچھ سالوں میں ایک میرا ڈریم ہے اور وہ ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ اس وقت سب سے زیادہ ہے اور پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کمپیریٹیولی کم ہے. میں دنیا کے ساتھ ایک ایسی نیٹورکنگ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں لائک جاپان ہے, لائک کینیڈا ہے, لائک ڈنمارک ہے اور ڈفرینٹ ایسے دنیا کے ممالک جہاں پہ اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے, اور پاکستان جہاں کے اکانومک کرائسس سے گزر رہی ہے اور ایک عام بندہ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اتنے ایونیوز نہیں ملتے. تو میرا یہ ویژن ہے کہ میں جو تدریس, ٹریننگ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس شعبے میں رکھا ہے میں اس شعبے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نیٹورکنگ ڈیولپ کر پاؤں, ایک ایسی ہیومن ریسورس کمپنی ڈیولپ کر پاؤں جس کی سرٹیفکیشن دنیا میں مانی جائے, اور اس سرٹیفکیشن کے بعد وہ جو لوگ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ان ڈیسٹینیشنز کو اویل کریں تو ایک ایسا فنڈ جنریٹ ہو کہ وہ اپنی ارننگ کا 1% 2% بیک ٹو دا سوسائٹی ریٹرن کریں, اور ایک ایسا کلیکٹیو فنڈ ہو جو آنے والے جو ینگسٹرز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کا استعمال کریں. اچھا پروفیسر, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کچھ دیر پہلے کہا کہ جی کامیابی کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے گولز سیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ نے سیٹ کیا ہے جی, دوسرا پھر آپ نے کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. بالکل. میرا آخری سوال آج کے لیے آپ سے یہ ہے کہ ویسے تو گپ شپ کا اور بھی بہت ارادہ ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کچھ آپ سے سوال کیے ہیں, کچھ آپ جیسے اور دوستوں سے اور سوال بھی ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس کی منصوبہ بندی کر لی ہے یا یہ ابھی صرف ڈریم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 10 سال پہلے تو یہ بھی نہیں تھا, آج سے 15 سال پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے ایک شعر بولا تھا کہ حالات و واقعات آپ کا وزڈم کھولتے ہیں, آپ کی دانائی, آپ کی حکمت عملی چینج ہوتی ہے.
شاید 10 سال پہلے تو میں ٹیچنگ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تھا, اور میڈیا سے ٹیچنگ کی طرف آنا, اور ٹیچنگ کے پہلے 6 سال تو بس تدریس ہی ہوئی ہے, مائنڈ کے وہ دریچے کھل نہیں پائے. لیکن پچھلے 4 سالوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جاننا شروع کیا ہے. میں نے جو سیلف ایکسپلوریشن کا جو جرنی تھا نا, اسے میں نے اس کی پہلی سٹیپ کو میں نے پکڑ لیا, اور جب میں نے وہ پہلا سٹیپ پکڑا اور تو میں نے کچھ اپنی ذاتی حیثیت میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے اپنا ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو وہ جو میں نے ایک اپنی ذاتی حیثیت میں پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر جا کے ٹریننگز دینا شروع کی, اور میرا ان ٹریننگز کے بعد لوگوں نے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیا کہ آج کی ٹریننگ سیشن سے میں نے یہ اسٹرینتھ آپ سے یہ لے لی ہے, تو مجھے لگا یار میں نے کچھ ڈیلیور کیا. تو منصوبہ بندی جس کی وجہ سے میں یونیورسٹی کے اندر سے باہر نکل گیا. میننگ کہ آج مجھے مختلف یونیورسٹیز ٹریننگ سیشنز کے لیے بلاتی ہیں, مختلف لوگ کبھی اسٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. مجھے انیشلی یہ سمجھ نہیں آتا تھا یہ مجھ سے گفتگو کیوں کرتے ہیں, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب دوستی بڑھی تو پھر انہوں نے کہا یار کہ جب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم کسی نہ کسی طرح اپنا کتھارسس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو ڈائریکشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو مجھے لگا کہ یار سم ہاؤ اور دا ادر ریزن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایک نیٹ ورکنگ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ نیٹ ورکنگ کہیں نہ کہیں ڈائریکشن بھی لے رہی ہوتی ہے. تو کہیں آپ کسی کا ضامن بنتے ہیں, کہیں کوئی ضامن آپ کا بنتا ہے. تو میرے خیال میں یہ نیٹ ورکنگ کی دنیا ہے. آج کامیاب اور زیادہ ریسورسفل وہ نہیں ہے جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے آج زیادہ ریسورسفل وہ ہے جس کی سوشل کیپٹل زیادہ ہے, جس کی سوشل نیٹ ورکنگ زیادہ ہے, اور پازیٹیو وے میں آپ امپیکٹ کرتے ہیں, آپ ایک کام کرتے ہیں, لوگوں کو نظر آتا ہے, اور وہ کام کے بعد آپ اگلی ڈیسٹینیشن سیٹ کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں جاگا ہوں, اور اس جاگنے کے پیچھے بہت سٹرگل ہے میرے ماں باپ کی, میرے اساتذہ کی, اور آگے کی جو ٹریک سیٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو ایز اے کمیونیکیشن کے شعبے میں اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتا ہوں, ٹریننگ کے شعبے میں اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتا ہوں, اور ان سائٹس پہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سائٹس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کام کم ہے, شاید میں اپنا ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہوں ان ایریاز کے اندر. اچھا پروفیسر, آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ جیسے چونکہ میں اور دوستوں کے ہاں بھی یہ دیکھتا ہوں, میں یہ اب وائنڈ اپ کر رہا ہوں پروگرام کو, اور بھی دوستوں کے ہاں دیکھتا ہوں کہ وہ چونکہ کیپٹل نہیں ہے, کیپٹل کو جنریٹ کرنے میں بھی ابھی بہت سکسیس شروع میں نہیں ہو رہی. تو ایک دوسرا فینومینن ایمرج کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید نیٹ ورکنگ ہے نا جو, وہ اس بات کا باعث بنتی ہے, یا باعث بننا چاہیے ہے, یا شاید باعث بن سکے, جس کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے. آپ سے گپ شپ کا بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو اس سے علاوہ اور بھی آپ کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.